جمعیت المومنات مغلپورہ کے ناظم اعلیٰ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد مستان علی کی قیادت میں دانشوران قوم کے ہمراہ مرکزی حکومت کی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے متعلق غور و خوض کے لیے خصوصی مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں مرکزی حکومت کے متصابیانہ رویے کی مذمت کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ پالیسی میں مادری زبان میں تعلیم کا ذکر ہے، لیکن اردو کے تعلق سے کوئی واضح ذکر نہیں۔ اسی طرح بیرونی زبانوں جاپانی، کورین اور جرمن کو مقام دیا گیا، لیکن عربی کے متعلق کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ وہیں اجلاس میں دیگر مقررین نے واضح طور پر مرکزی حکومت کی تعلیمی پالیسی کے مضر اثرات سے واقف کروایا اور مرکزی حکومت کو تعلیمی پالیسی میں ترمیم کے لیے اپنی رائے رکھی۔ اس دوران ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا، مولانا مفتی سید صادق محی الدین، رکن وقف بورڈ وحید احمد ایڈوکیٹ، مولانا سید شاہ درویش پاشا قادری، پروفیسر سید اسلام الدین مجاہد، پروفیسر ڈاکٹر فصیح الدین قریشی، پروفیسر تنویر الدین خدا نمائی کے علاوہ دیگر شریک تھے۔ وزیر اعظم پروفیسر سید اسلام الدین مجاہد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیل بتائی کہ اس پالیسی کے اندر سب سے اہم بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مادری زبان تعلیم ہوگا بچوں کے لیے، مادری زبان میں تعلیم دی جا سکے گی 5ویں جماعت تک، لیکن خاص طور پر یہاں پر اردو کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا جائے کہ جو بچے اردو میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مادری زبان میں ان کو اردو ذریعے تعلیم کا حکومت خود انتظام کرے، ان کے لیے ٹیچرز کا انتظام کرے، ان کے لیے کتابوں کا انتظام کرے اور فنڈز کا انتظام کرے۔ دوسری بات اس تعلیمی پالیسی کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ عربی جو ایک بین الاقوامی زبان ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ اگر عربی ختم ہو جاتی ہے ہندوستان سے تو لازمی چیز ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں عربوں سے صدیوں قدیم، ان تعلقات میں بھی جو ہے نا فرق پڑ سکتا ہے، اور یہاں جو دینی مدارس چل رہے ہیں وہ ان کے مستقبل بھی جو ہے نا اس سے جو ہے تاریخ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ عربی زبان کو بھی جو بیرون زبانیں شامل کی گئی اس میں عربی زبان کو بھی شامل کیا جائے، جبکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پالیسی بنے وہ سیکولرزم کی بنیاد پر ہو۔ اگر آپ اس ملک کو سیکولرزم سے ہٹا دیں گے تو پھر نئے نئے مسائل اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ لہٰذا ہم حکومت سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ غور و فکر کرے، اور وزیر اعظم نے خود اس بات کا اعلان کیا۔